وہ کہتے ہیں نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. میں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں. نگہ بلند مینز ویژنری. تو لیڈر شوڈ بی ویژنری. وہ لانگ ٹرم 50 100 200 سال بعد دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اس کی قوم نے، ان کا مستقبل کہاں پہ ہے، اور ان کی ڈائریکشن کا تعین کس طرح ہوگا کہ 50 سے 100 سال میں وہ ایک دنیا میں گلوبل لیول پہ ایک اچیو کر سکے. اسی طرح کسی دفتر کے تناظر میں یا آپ کی ذات کے تناظر میں آپ دیکھیں 10 سے 20 سال بعد آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کی لائف کا کیا پیٹرن ہوگا، کیا منزل ہوگی. تو نگہ بلند کو میں نے ایکسپلین کیا. ویژنری پہلا پارٹ تھا. نگہ بلند سخن دل نواز، ہی اور شی شوڈ بی گڈ کمیونیکیٹر. اور لیڈرشپ میں کمیونیکیشن کا 85% رول ہے. اس کی افادیت، اس کی کارکردگی اور اس کے استعداد کار اور اس کی افیکٹونیس کو سرٹین کرنے میں، مسلم کرنے میں اور مسلط کرنے میں. تو ہر اچھے لیڈر کو اپنی کمیونیکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہیے. الفاظوں کا چناؤ، اس کے بعد آپ کا لہجہ، آپ کا سلیکشن آف ٹون کے ساتھ ساتھ لسننگ کیپیسٹی، اور اس کے بعد خاموشی میں سائلنس کتنی آپ مینٹین رکھتے ہیں، فیڈ بیک کیسے دیتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کی سخن دل نواز کے تناظر میں آ جاتی ہیں میرے نزدیک. اور اقبال کے شعر کا تیسرا مصرع ہے جاں پرسوز، ہی اور شی شوڈ بی کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈائی ہارٹ سولجر. اس کو اپنے آپ کو غرق کرنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے باریکیوں میں جا کے. جس کو غالب نے کہا تھا کہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے تو آپ کو خون جگر ڈالنا پڑے گا اس میں، اس کے اندر انگلیاں ڈبونی پڑیں گی خون جگر میں، تب آپ کو اپنا آبجیکٹو ملے گا. تو اقبال کے اس شعر کے پہلے مصرے کو میں ریپیٹ کرتا ہوا دوسرے مصرے میں جاتا ہوں. نگہ بلند ویژنری، سخن دل نواز گڈ کمیونیکیٹر، جاں پرسوز ڈیڈیکیٹڈ اور عزم صمیم سے بھرپور، جذبہ جنون سے مالا مال شخصیت. یہ ہے جناب لیڈرشپ کے 3 عناصر ترکیبی جس کی وضاحت علامہ اقبال نے کی. دوسرے مصرے میں کہتے ہیں یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے کہ these are the essential prerequisites and ingredients of any leader. کسی بھی اچھے لیڈر کے لیے 3 بنیادی عناصر ترکیبی ہیں جو علامہ اقبال نے بتائے ہیں. پھر علامہ اقبال جناب رسالت مآب کی لیڈرشپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے. Who has dismantled the supremacies of 2 super powers of that time. 1400 سال پہلے دنیا میں 2 سپر پاورز تھی، ایران اور روم، جس کو آج اٹلی کہتے ہیں. کہتا ہے ان کی سپرمیسی کو کس نے ڈسمینٹل کیا، کس نے توڑا، کس نے تہہ کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا. یہ سوالیہ نشان پہلے مصرے میں علامہ اقبال لیڈرشپ پہ دیتے ہیں جناب رسالت مآب کی، اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے اس میں سے 2-3 ہم اجزائے ترکیبی مزید نکال لیں گے. وہ کیا تھا؟ زور حیدر. پہلا چیز ہے حضرت علی کا زور بازو، ان کی طاقت، توانائی، قوت اور کمٹمنٹ. پہلا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فالوورز میں زور حیدر کے حامل لوگ پائے جاتے تھے. یعنی آپ کی لیڈرشپ کی ٹیم میں توانائی سے بھرپور اشخاص اور افراد کی موجودگی ایک بیسک پری ریکوزٹ ہے. وہ کیا تھا؟ زور حیدر. دوسرا تھا فقر بوزر. فقر کا مطلب تھا غربت اور قسم و پرسی کی حالت. تو فقر بوزر، حضرت ابوذر غفاری کی غربت اور فقیری. اور تیسرا ہے اور جذبہ سلمانی، اور حضرت سلمان فارسی کا جذبہ اور جنون. جذبہ اور جنون جو ہے وہ آپ کی ٹیم میں ہوگا تو ٹیم اٹھے گی. یہ جناب رسالت مآب کی حیات طیبہ کو، ان کی لیڈرشپ کو سلیوٹ کرتے ہوئے، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال وضاحت کر رہے ہیں 3-4 عناصر ترکیبی میں کہ یہ اس طرح کی ان کریکٹرسٹکس کے حامل لوگ آپ کی ٹیم میں ہوگا تو ادارہ اٹھے گا، قوم اٹھے گی. اور جیسے کہ آپ سب نے بچپن سے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ قائد اعظم نے انتقال سے پہلے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. کھوٹے سکے سے مراد میرے نزدیک غالباً ان 3-4 عناصر ترکیبی جو اقبال نے ہمیں بتائے ہیں ان کی عدم موجودگی تھی. ان 2 اشعار کے بعد میں آگے چلتا ہوں، اور میرے نزدیک فادر آف دا نیشن کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں کوٹ کر کے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمت، اعتماد اور خود اعتمادی، ہمت، اعتماد
اور حوصلہ میرے ہم وطنوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے۔ تو 3 اعزائے ترکیبی ہمیں دے دیے فادر آف دا نیشن نے لیڈرشپ کے لیے۔ تو آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو ہمت اور خود اعتمادی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ٹکریں مارنی پڑیں گی، کوششیں کرنی پڑیں گی، صحیح کرنی پڑیں گی۔ اور اس کو اقبال ایک شعر میں ایکسپلین کرتا ہے جناح کی اسٹیٹمنٹ کو کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ کہ وہ بندہ جو حوصلہ مند ہے وہ بے یقینی کے سمندر میں قوت یقین کے ساتھ جمپ کرتا ہے، حوصلے اور ہمت کی تلواروں کو لے کے ان کے پتوار کو پکڑ کے اپنی کشتی کو چلاتا ہے اور سمندر میں ڈوب کے، زمانے کے سمندر میں ڈوب کے گوہر فردا، کل کا موتی اپنے پاس حاصل کر لیتا ہے۔ کل کا موتی یعنی گوہر فردا سے مراد ہے فائنل ڈیسٹینیشن، اچیومنٹ آف فائنل ڈیسٹینیشن۔ اس کو اپنی منزل کا حصول مل جاتا ہے حوصلے اور ہمت سے۔ میں نے بڑے بڑے کمزور اشخاص اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کے پاس مال و دولت دنیا اور وسائل کی ارزانی نہیں تھی اور دنیاوی چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، لیکن ایک چیز کی فراوانی تھی، وہ تھا حوصلہ، امید اور ہمت اور خود اعتمادی۔ وہ یہی کہتے تھے یس آئی کین فلائی اینڈ دے اسٹارٹ فلائنگ۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کمزور خاندانوں میں، غریب خاندانوں میں، ٹوٹی ہوئی سائیکلوں پہ چین پھنسی ہوئی ہے، مڈگار ٹھک ٹھک کر رہا ہے اور ٹائر پنکچر ہیں اور وہ گاڑی کو سائیکل کو رینگتے رینگتے وہ منزل پہ پہنچتے ہیں تو آگے ان کے لیے ایک خوبصورت مستقبل انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس حوصلہ، امید اور ہمت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم پہ زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ احکام دے دیے ہیں کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا میں اس میں اتنا نوازوں گا۔ کہیں بھی رنگ، عقیدے، نسل اور جنس یا مٹیریل کیٹیگری یا ڈگریوں کا ذکر نہیں ہے، صرف کوشش کا ذکر ہے۔ کوشش میں اگر بے لوثی کا اور بے غرضی کا تڑکا لگا دیں تو 4 چاند ہو جاتے ہیں اور دشمن 3 13 ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کوششوں میں بے لوثی اور بے غرضی کا تڑکا لگائیں اور سوسائٹیل ویلیو ایڈیشن کا جذبہ کار فرما ہو اور آپ کو آگے بڑھنے کی جستجو اور لگن کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے بے غرضی کے ساتھ ویلیو ایڈ کرنے کا ایک جنون ہو تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ عبدالستاریدی بن جاتے ہیں، آپ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ جناح سے قائد اعظم بن جاتے ہیں، آپ گاندھی سے مہاتما گاندھی بن جاتے ہیں اور آپ مدر ٹریسا بن کے بام عروج پہ چلے جاتے ہیں اور حیات جاوداں آپ کے منتظر ہوتی ہے۔ تو بے غرضی اور بے لوثی پہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو اگر آپ کسی کی مدد کے لیے بے غرضی کا ایلیمنٹ اپنے اندر امبیڈ کر دیں، اپنے اندر انڈیوس کر دیں، اپنے اندر جذب کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں سوسائٹل کنسرن آ جاتا ہے۔ اور حضرت علی کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ کچھ ملتا ہے جو اچھے عمل پہ نہیں ملتا، کیونکہ اچھی سوچ میں دکھاوا نہیں ہے۔ تو بے غرضی میں جہاں پہ دکھاوا نہ ہو، جہاں پہ بے لوثی کا سمندر موزن ہو، تو اس میں آپ کا جہاز کشتی جہاز بن کے آپ کو تیزی سے ہائی سپیڈ بوٹ بن کے آپ کو منزل پہ لے جاتی ہے۔ ہائی سپیڈ بوٹ جو منزل پہ لے کے جاتی ہے سمندر کی دغیانی کو چھوڑتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے، اس کے پیچھے جو فیول ہے، اس کے پیچھے جو ایندھن ہے، اس کا نام ہے بے لوثی، سیلف لیسنس اور سیلف لیسنس۔ اگر آپ کو حضور پاک کی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں وہ واقعہ شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو، شاید یقیناً پڑھا ہوگا کہ ایک غلام، حبشی غلام، کمزور اور ناتواں رات کو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نکاہت اور کمزوری سے گر پڑتا ہے بار بار۔ ایک اجنبی گزرا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیوں گر رہے ہو اور کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے حکم دیا یہ پوری رات میں کام مکمل کرنا ہے اور میری جسم کی ناتوانی مجھے روک رہی ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ اس اجنبی شخص نے اس کو ہٹایا اور پوری اس کا جو جاب کی اسائنمنٹ تھی وہ مکمل کی اور چلے گئے بے لوثی سے کام کر کے، کوئی چارج نہیں کیا، اللہ معاف کرے، کچھ نہیں۔ اور اس اجنبی کا نام جناب رسول اللہ آپ کی شخصیت اقدس کی صورت میں ہمارے سامنے ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے۔ اور وہ شخص ان کی بے لوثی اور بے غرضی کی وجہ سے، اس کا نام تھا بلال حبشی، وہ غلام تھا۔ وہ غلام زادہ ان کے محبت میں، عشق میں ایسا گرفتار ہوا کہ اللہ نے اس کو حیات جاوداں دے دی اور سورج کو غروب ہونے سے انکار کروا دیا، روک دیا
کہ آج میرے محبوب کی آواز نہیں آ رہی، اذان نہیں آ رہی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کیسے بے لوثی سے لوگوں کے قلب و نظر کو شکار کرتی ہے اور دلوں کے اندر پینیٹریٹ کر کے ان کو مسحور کر دیتی ہے. ہم نے صدیوں سے کہانی سنی ہے کہ دولت سے لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، حسن سے مسحور ہو جاتے ہیں، مسحور سے مطلب امپریس ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا، بہت کم سنا ہے کہ لوگوں کی بے لوثی سے بھی لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو لیڈرشپ کی بنیادی پری ریکوزٹ میرے نزدیک بے لوثی ہے، یعنی ذات کی نفی. اور جیسے ہی اپنی ذات کی خانقاہ سے نکلتا ہے اور اپنے خاندان کو مائنس کرتا ہے اور سوسائٹی کے کمزوروں کو اپنا خاندان کا ایلیمنٹ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو قدرت صدقے واری ہونے لگ جاتی ہے اس پہ، اور اس کے مریدوں پہ، اس کے عاشقوں کو بھی حیات جاودہ مل جاتی ہے. جس کو اقبال ایک شعر میں کہتا ہے کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو اچھی لیڈرشپ کے غلاموں کو بھی دوام یعنی حیات جاودہ مل جاتی ہے. دے بیکم امورٹل. تو امورٹیلٹی کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فرعونوں کی طرح حنوط کروا لیں باڈی اور 6000 سال بعد بھی ویسی آنکھیں بھی نظر آ رہی ہیں، پلکیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ ایک عارضی مادی دوام ہے. روحانی دوام جس میں لانگ ٹرم حیات جاودہ ہیں، اس کا تعلق بے لوثی سے ہے، اور لیڈرشپ کی بے لوث لیڈرشپ کی دل کی گہرائیوں سے اطاعت سے ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو سامنے دی. پاکستان کے اندر آج جو مختلف قسم کے 3-4 قسم کے بحران ہیں، ایک سیاسی بحران ہے، ایک آئینی بحران ہے، ایک قانونی بحران ہے، اور ایک مالی بحران ہے، اور چوتھا سیکیورٹی تھریٹ ہے. ان سب کے پیچھے میرے نزدیک صرف لیڈرشپ کی کمٹمنٹ کا ہونا یا نہ ہونا ہے. اس میں بے لوثی کا ہونا یا نہ ہونا ہے، اس میں ذات کی نفی کا ہونا یا نہ ہونا ہے، اور اپنی ذات کی خانقاہ سے نکل کے سوسائٹل کنسرن کا ہونا یا نہ ہونا ہے. آپ جتنا ان چیزوں کو مائنس کریں گے، نیگیٹو چیزوں کو، ذات کو مائنس کریں گے، تو ہستی کا فریب ختم ہو جائے گا. غالب ایک شعر میں کہتا ہے کہ ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد. ہستی کا فریب کیا ہے؟ میں سپیریئر، میں خوبصورت، میں امیر، میں تعلیم یافتہ، میرے پاس یورپ امریکہ کی PhD ہے، میرے پاس مرسڈیز بینز ہے، میرے پاس پراڈو ہے یا بلیک ویگو ہے کالے شیشوں والے. یہ وہ ہستی کا فریب ہے جو انسان کو اندر سے مار دیتا ہے. اور جب انسان اندر سے مرتا ہے تو لیڈرشپ کے سارے ٹریٹس مرنے لگ جاتے ہیں. اور بڑا مشہور شعر اس نے کہا تھا افتخار عارف نے کہ یہ خوش گمانوں کے خوش یقینوں کے وام میں ہے جو اس کو اندر سے مار دیتے ہیں. تو یہ ہستی کا فریب خوش گمانوں کا وام ہے جو اس کو اندر سے مار دیتا ہے. وام ہے کا مطلب ہے اس کی فالس ازمپشنز، فالس اس کے فیلنگز اور فالس اس کے آئیڈیاز. کوشش کریں کہ ہستی کے فریب میں مت آئیں. تو اچھے لیڈر کو میں نے ہمیشہ اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ اس میں ہستی کا فریب نہیں ہے، اور وہ ذات کی نفی کر کے غرق کر دیتا ہے. وہ اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی اپنے لیے نہیں پاتا، قوم کے لیے یا دفتر کے لیے یا ادارے کے لیے، اس کے وسیع تر مفاد کے لیے پاتا ہے. میں نے لاہور میں پچھلے 40 سالوں میں ایک چیز دیکھی کہ دفتروں میں کمزور ترین شخص اٹھ کے سیکنڈ ان کمانڈ بن گیا، اور اربوں کے اس کو ایسٹ باسز نے دے دی اس کی ڈسپوزل پہ، اس کی فیئرنیس، آنیسٹی اور بے لوثی اور بے غرضی اور وفاداری کی وجہ سے. تو وفاداری اور ایمانداری باقی 2 ٹریٹس اور ہیں جو کہ انسان کو اٹھا کے آگے لے جاتے ہیں، بام عروج پہ لے جاتے ہیں. شام کے سفر میں حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جس اجنبی شخص کو بھیجا مینیجر بنا کے، پروجیکٹ مینیجر یا اپنا مینیجر فار دیٹ ٹریڈ، اس شخص کے دور میں، اس کے سفر میں منافع ڈبل ہو گیا. تو حضرت ختیجہ نے پوچھا یہ کون تھا بھائی؟ وہ منوس اجنبی وہی تھا جس نے وہ بلال حبشی کو خرید لیا تھا. تو منوس شخص، اجنبی شخص منوسیت کے درجہ ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں، درجہ بلندی پہ فائز ہو جاتے ہیں اپنی انٹیگریٹی سے، اپنی وفاداری سے. تو آپ دیکھیں انٹیگریٹی اور آنیسٹی وہ چیزیں ہیں. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ بعض لیڈر ایک خاص سطح تک ترقی کر جاتے ہیں اچھی گفتگو سے، تعلیم سے اور اپرچونٹیز کے ملنے سے، لیکن ایک جگہ بریک لگ جاتی ہے. اور لیڈرز کی بریک کہاں لگتی ہے؟ جہاں پہ اگلے اس میں وہ جمپ نہیں کر سکتا ان کا الیکٹران، وہ وہاں پہ ہے جہاں پہ انٹیگریٹی کے مسئلے آ جاتے ہیں. سرکاری پیٹرول ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کی ہمیں ہر دفتر میں نظر آتی ہیں. سرکاری پیٹرول استعمال ہو رہا ہے ذات کے لیے، یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن انٹیگریٹی میں کسی کے حق کو روکنا اور کسی کے حق کو روکنے کا سوچنا بھی انٹیگریٹی میں آ جاتا ہے. ایک
میرے دفتر میں ایک پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ آیا اور اس کی ڈیڈ لائن 2 دن ہے اور میں نے چھپا لیا تاکہ میرا اسٹاف پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ کو اویل نہ کرے، یہ بھی انٹیگریٹی کا لاس ہے۔ تو لیڈرشپ پرو ایکٹیولی اپنی ٹیم کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کو سکرین پہ لے جاتا ہوں، سامنے سکرین پہ دیکھیں غور سے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہیں، غور سے دیکھیں، سو کیمرے کو ادھر کریے گا۔ پہلی چیز ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیڈرشپ کا جو بت ہے وہ کس چیز پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہے انٹیگریٹی کے بت پہ۔ اور انٹیگریٹی میں کیا چیز ہے؟ آپ کا آنیسٹی، فیئرنیس، فیئر پلے، سوشل جسٹس، رسپیکٹ فار دا لیس فارچونیٹ، کمزور کا احساس، مارجنائز پیپل کو اٹھانا اور اگلے کی عزت نفس کو مینٹین رکھنا، یہ سب انٹیگریٹی میں آ جاتے ہیں۔ اس میں صرف مالی بدعنوانی شامل نہیں ہے، وہ تو مین کمپوننٹ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ مجرمانہ سستی یا غفلت یا پھر اپنی ذات کو تقدم دینا ادارے کے مفاد پہ یا ملک کے مفاد پہ، یہ سب انٹیگریٹی میں آ جاتا ہے۔ اپنی فیملی کو اٹھانا، نیپوٹزم، فیورٹزم، یہ ساری انٹیگریٹی کو قتل کرنے کی باقاعدہ انجینئرڈ ایفرٹ ہوتی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں ہوتی ہیں، تو ادارے ترقی رک جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بیسٹ جہاں پہ آنیسٹی کا سٹینڈرڈ ہے، جس کو بیسٹ انٹیگریٹی کے سٹینڈرڈز ہیں، پاکستان اس میں 140ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس کا دوسرا نام ہے رول آف لا، انٹیگریٹی اور رول آف لا، رسپیکٹ فار لا، یہ سب انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اب جتنا انٹیگریٹی کو اٹھائیں گے، اپنی ذات کی انٹیگریٹی کو اور ذاتی منفعت کے لیے ہلکی پھلکی موسیقی سے گریز کریں گے، یہ بڑی موسیقی تو ہے ہلکی پھلکی موسیقی سے، تو وہ بات وہاں سے شروع ہوگی، وہاں ترقی شروع ہوگی آپ کی ذات کی۔ تو پروفیشنل لیڈرشپ میں، آپ کی لیڈرشپ میں انٹیگریٹی، آنیسٹی، فیئرنیس اور فیئر پلے کے ساتھ ساتھ گڈ ایتھیکل نارمز کی ایڈہیرنس بھی شامل ہے کہ اچھے ایتھکس کو کیسے آبزرو کرنا ہے، ان کو فالو کیسے کرنا ہے۔ ہم ماننے والے ہیں عادل اور امین کے، صادق اور امین کے۔ صداقت کی گواہی دشمن بھی دے رہے تھے۔ امانت داری کا یہ حالت تھا کہ وہ قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں معاذ اللہ، لیکن ساتھ ساتھ ایمانتیں بھی ان کے پاس جمع کرا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا امین ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جاتے جاتے دوسرے شہر مدینہ میں حضرت علی کو تلقین کی کہ ایمانتیں واپس کر کے آؤ۔ یہ بھی ایک اتنا بڑا میسج تھا کہ دشمنی میں بھی ایمانتیں واپس کرنی ہیں، اس کو دبا نہیں لینا، اور اس کے پیٹرن کو بدلنا پڑے گا، سپیڈ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ایکسیسو سینٹرلائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا، اور ای گورننس میں انٹر ہونا پڑے گا۔ ہمیں گورننس کے پیٹرن پہ کو ریوزٹ کرتے ہوئے اس پہ ایک ضربہ کاری لگانا ڈیو ہے۔ اور پاکستان کی ترقی خالی کرپشن نے نہیں روکی ہوئی، اولڈ پیراڈائمس آف گورننس سے روکی ہوئی ہے، سلو سپیڈ آف ڈوئنگ بزنس نے، ڈیسیژن میکنگ نے روکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ گورننس کی کاسٹ، ایکسیسو کاسٹ نے اور ایکسیسو پروٹوکولز نے روکی ہوئی ہے ہمارے۔ تو نیا دور کا لیڈر ان فضولیات پہ بلیو نہیں کرتا، وہ ذات کی نفی کرتا ہوا، پروٹوکول کو ختم کرتا ہوا، بتانے وہموں کو توڑتا ہوا ملت میں گم ہو جاتا ہے، ملت کے فائدے کے لیے، ملت کے مفاد کے لیے، دفتر کے فائدے کے لیے، دفتر کے مفاد کے لیے۔ جب دفتر کا فائدہ اٹھتا ہے تو وہ شخص بھی اٹھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ ذات کی نفی کرتے ہوئے دفتر کے مفاد کو جب ترجیح دیں گے تو دفتر بھی آپ کو رسپونڈ کرے گا پازیٹیولی، اور اللہ کی ذات بھی آپ کو ایکسٹرا اکنالج کرے گی کہ جناب یہ روٹی حلال کر رہا ہے۔ ہمارے مذہب میں روٹی حلال کرنے کا کانسیپٹ بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ میں روٹی حلال نہیں کر رہا اور اس کا مطلب ہے میں حرام کھا رہا ہوں۔ اگر میں حرام کھا رہا ہوں تو میری عبادات کی قبولیت میں بھی شکوک و شبہات جنم لے سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ وفاداری بشرط استواری کے کانسیپٹ کو دفتروں میں، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ مسلم کر دیں، لازم کر دیں۔ تیسری چیز اس کے بعد یہ اوپن مائنڈ کے بعد جو نیا آئیڈیاز میں نے بتایا ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ مٹی، ریت، بجری اور گارے اور کنکریٹ اور سریے سے قومیں نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں نئے آئیڈیاز سے۔ امریکہ کی ترقی کے پیچھے آج 200-300 بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کیا، انوویٹیو آئیڈیاز کو پروموٹ کیا، اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا کہ امیجن بگ تھنگس، امیجن رانگ تھنگس، اس کو پالش کرتے کرتے ریئل ماڈل ڈیولپ کیے، اور امریکہ دنیا میں سپر پاور بن گیا آئیڈیاز کی وجہ سے، اور یونیورسٹیوں کے ہائی ٹیک گریجویٹس پہ جہاں پروفیسروں نے ان کو چیلنج کرنے، اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کی تلقین کی۔ اور یہی تلقین آج سے 2000 سال پہلے جب سقراط نے کی
एथेंस के हुक्मरानों के साथ के रहते हुए, तो उन्होंने कहा कि आप नौजवानों को बगावत की तलकीन करें। उसने कहा नहीं, मैं तो चेंज की बात कर रहा हूँ, सोच में तब्दीली, रवैये में तब्दीली, अफकार में तब्दीली, तर्ज़ माशरत में तब्दीली। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बगावत कर रहे हैं। उसको ज़बरदस्ती जहर का प्याला देके उसको मजबूर किया कि वो मर जाए। वो बज़ाहिर टीले पे वो पैर जहर का प्याला पी के मर गया, लेकिन हयात जावता ले गया। अगर जहर का प्याला ना पीता तो शायद मर जाता, यकीनन मर जाता, उसकी ज़िंदगी 10-20 साल और हो जाती। उसने गौरा की कि मैं अपने अफकार को, अफकार नौ को, और मैं अपनी फ़िक्र ताज़ा को मैं कंप्रोमाइज़ ना करूं और हुक्मरानों के आगे ना झुकूं। उन हुक्मरानों को आज दुनिया में कोई नहीं जानता, उनकी नेगेटिव लीडरशिप को, उनका नाम भी किसी को नहीं पता। और आज दुनिया में 2000 साल के बाद भी सुकरात के नाम के बगैर कोई दुनिया की कोई लाइब्रेरी मुकम्मल होती नहीं। उसको उस्ताद अव्वल कहा जाता है, उसके नए आइडियाज़ की वजह से, अफकार ताज़ा की वजह से। अफकार ताज़ा से जहान ताज़ा बनते हैं। नया पाकिस्तान नई सोचों के पे डिपेंडेंट है। IMF के 2 से 4 बिलियन पे डिपेंडेंट नहीं है। शायद डॉलर उससे 10 रुपये गिर जाए 2 महीने के लिए, लेकिन अफकार ताज़ा नहीं होंगे तो फिर 400 पे चला जाएगा। तो फाइनल वॉर इज़ वॉर ऑफ आइडिया। फॉर वन गुड आइडिया यू नीड टू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़। तो अच्छा लीडर आइडियाज़ की जंग से पॉजिटिव प्ले करता है और उठा के कहाँ से कहाँ नेशन को ले जाता है, जिसकी मिसाल महातीर मोहम्मद है, जिसकी मिसाल सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर और फाउंडर है जिसका नाम ली यू कॉन है। और सिंगापुर एक थका हुआ मुल्क था, उसको उठा के कहाँ से कहाँ ले गया वो ली यू कॉन। और आज उसकी एक्सपोर्ट 400 बिलियन 300 बिलियन डॉलर की सरप्लस है अमेरिका से। और पाकिस्तान एक 2-2 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहा है। इसके पीछे मेरे नज़दीक लीडरशिप की लॉन्ग टर्म विजन ना होना और ज़ात की नफ़ी ना करना और ज़ाती मफाद को सोचना। अक्रॉस द बोर्ड 70 साल में हमें यही हिस्ट्री नज़र आ रही है। एक्सेप्शंस आर देयर फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हमने कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ नज़र आ रही है। अब इस स्लाइड को दोबारा देखें, इसमें और क्या रह गया। इसमें एनर्जी के बाजू में 3 एनर्जी होती है, जितनी कि आपको मिलती है किसी भी न्यूक्लियर एटम बॉम्ब से। वो अनथक ना थकने वाला और एनर्जी से भरपूर शाहकार है ये आपका जो लीडर है। और उस पर नींद और थकन और भूख और बाकी ज़ाती नफ़रत वगैरह वो एलिमिनेट कर देता है, उसको ज़िंदगी से ख़ात्मा कर देता है। ये है जनाब एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और उसकी गुफ्तगू में एनर्जी होती है। वो गुफ्तगू से लोगों को हौसला, हिम्मत और उम्मीद देता है और उनको ज़िंदगी की नवीद देता है और उठा के कहाँ से कहाँ ले जाता है। मैंने देखे हैं अच्छे लीडर्स, वो गुफ्तगू में ऐसी मिसमराइज़ करते हैं, लोगों को ऐसा मशहूर कर देते हैं कि एक ख़ुदकुशी करने वाला नौजवान ख़ुदकुशी छोड़ के वो आ जाता है, मैदान अमल में कूद पड़ता है और फाइनल डेस्टिनेशन अचीव कर लेता है। और मैंने उन लोगों से भी मिला हूँ जिनकी दोनों टांगें हादसे में टूट गए, जिनके दोनों हाथ टूट गए, जिनकी आंखें ख़त्म हो गई। उन्होंने उम्मीद नहीं हारी और हौसले से मज़ीद तरक्की कर ली। तो तरक्की का ताल्लुक़ 2 बाजुओं या 4 हाथों से या किसी बड़ी गाड़ी से या किसी प्लॉट की कसरत से नहीं है, ना इसका डिग्रियों के हजूम के में इजाफे से है। अरस्तू और सुकरात मैट्रिक पास भी नहीं थे, लेकिन उस्ताद अव्वल थे। उन्होंने दानाई को, दानिश को, हिकमत को नई नहज पे इस्तवार किया और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट किया। तो लीडर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करता है, याद रखें, लीडर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करता है।